ایک تاجر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ اس نے پہلے بادشاہ کو تحائف پیش کیے اور پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا کہ حضور، یہ دیکھیں، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، اور یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے، اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے۔ یہ قلم ہے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ، کیا تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کے شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف اور صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا، اور وہ چیز کیا تھی؟ تاجر بولا، جناب، وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو روانہ کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان ماری، ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارے زیور بن جائیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے کہ یہ مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینوں بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو بے چین کر رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی، مگر وہ موتی نہ ملا، سو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر کافی پریشان تھا اور واپس جا رہا تھا کہ اچانک ایک پری نمودار ہوئی۔ وزیر ڈر گیا۔ ارے نوجوان، ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں تھکا ہوا اور پریشان مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان کہہ سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ مسکرانے لگی، پھر بولی، افسوس کہ تم نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، اچھی پری، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں، تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا، لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا اثر اس کے اصل نام سے نہیں، بلکہ اس کے اندر کی
خوبیوں سے ہوتا ہے، اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سنتا رہا اور اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان اور فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔